اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ جتنے بھی عمل آپ کے ساتھ روحانیت کے پیش کیے جاتے ہیں، آپ دل سے اور بہت خوش ہو کے ان کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جتنی بھی میں محنت کرتی ہوں اس میں آپ دل کھول کر کمنٹس بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس عمل سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں، جو لفظ اسم مبارک، آیتیں یا کوئی ہم اسم اعظم یا نادر لی، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں ان کا تعلق اپنے رب سے ہے۔ یہ دعاؤں کی صورتوں میں بھی جو ہے ہم آپ کو عمل دیتے ہیں، یا لفظوں کی صورتوں میں بھی عمل دیتے ہیں، تو اس کا بھی تعلق جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے ہے۔ اگر دیکھیں کوئل ہے یا کوئی اور پرندہ ہے یا کوئی اور جانور ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں زیادہ ہم سے کہ کون اللہ پاک کو زیادہ یاد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آج جو میں آپ کو میں بتاؤں گی، اس کا تعلق بھی ان تمام چیزوں سے ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وسوسوں سے دور رکھیں۔ شیطان کی جو نفس کا ہیڈ کوارٹر ہے، نفس، اس کو آپ تالا لگائیں، اپنے اندر بالکل اللہ کی رحمت کو اجاگر کریں اور پڑھائی کو شروع کریں۔ جو لوگ ہمت نہیں کرتے کامیابی کبھی حاصل نہیں کرتے، ہمت کرتے ہیں تو کامیابی بھی ان کو ملتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے ایک آئینے کا عمل آپ کو پیش کیا تھا، وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا، یہاں تک کہ بہنوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا۔ اسی طرح ایک بڑا سا آپ آئینہ لے لیں جس میں یعنی آپ اپنی عکس کی بائیں آنکھ کی پتلی کو نظر کا جیسے حصہ بنائیں، یا اپنی جو ہے عکس کی بائیں آنکھ کی پتلی کو نظر کا مرکز بنا لیں۔ ٹھیک ہے، یکسوئی قلب سے توجہ کریں، جو ہے شیطان کا نفس ہیڈ کوارٹر اس کو بند کریں، یکسوئی سے اللہ کی رحمت کو یاد کریں کہ آپ نے پڑھائی بیچ میں کیا کرنی ہے، آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے، پڑھنا ہے سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ ٹھیک ہے، ایک یہ لفظ آپ پڑھ سکتے ہو، اور ایک چھوٹا سا لفظ ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ یہ دو طرح کا عمل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہو، سلام قول من رب رحیم یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ دونوں میں اگر کوئی آسان آپ کو لگتا ہے وہ ادا کر سکتے ہو۔ آپ نے یکسوئی قلب سے توجہ کرنی ہے کہ آپ کی جو آنکھ ہے، آنکھوں سے جو مقناطیسی طاقت یعنی قوت ارادی کی جو طاقت نکل کر آپ کی عکس کی پتلی کے ذریعے آپ کے دل اور دماغ پر اثر کر رہی ہے۔ آپ ابھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ غنودگی میں چلے جائیں گے، نیند میں چلے جائیں گے، بے ہوشی کی عالم میں چلے جائیں گے، تو بالکل ایسا اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کے دماغ پر ایسا اثر کرتی ہے، جب بھی آپ آئینے کے سامنے بیٹھیں، عکس کی پتلی سے آپ اگر اپنے ذہن کو جھانکیں یا نور المقام کو آپ دیکھیں، تو آپ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو بہت زور سے اثر ہو رہا ہے، اور اس سے آپ غنودگی یا پھر آپ کو جیسے بے ہوشی سی یا چھا رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو آپ بالکل آپ جو ہے آپ سو جاؤ یا غنودگی کی حالت میں چلے جاؤ، نیند آ رہی ہے تو نیند میں چلے جاؤ۔ یہ اس عمل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ آپ کو نیند آ جائے، لیکن اس سے بے خبری میں آپ کو کوئی نہ جگائے، یعنی اس کمرے میں آ کر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، آپ عمل کرتے کرتے ہی سو جائیں، تو یقین مانیں کہ آپ کو ایسے ایسے نظارے اللہ کی روحانیت سے ملیں گے، اس عمل سے ملتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہو۔ پھر تو آپ کوئی بھی شے کسی بھی جگہ کو اپنے پاس حاضر کر سکتے ہو، خود بخود وہ آپ کے پاس چلی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک بات یاد رکھیے، آپ خود بخود جاگو، کوئی آپ کو نہ جگائے۔ عمل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے تنہائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مقام میں، گھر میں کوئی علیحدہ جگہ سے منتخب کریں، اور دودھ اور مکھن
کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ اس عمل میں خشکی، گرمی ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ خشک اور گرم عمل ہے، پڑھائی بھی تھوڑی سی گرم ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہو روحانیت تب ظاہر ہوتی ہے، اور پھر ایسی جگہ پر آپ کو لے کے جاتی ہے کہ آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ بہت پیارا عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات کوئی پسند نہیں آتی تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سننے والوں پر لازم ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ عامل بننے کے لیے یا عاملہ بننے کے لیے بہنوں کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے، اور آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کیا کریں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہو تو نوٹیفیکیشن فوراً یوٹیوب کی طرف سے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزاد، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں، اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی
دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔